أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سورۃ الجمعہ. سورہ جمعہ مدینہ میں نازل ہوئی. اس کی 11 آیتیں ہیں اور 2 رکوع. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ کے ہے آسمانوں میں اور جو کچھ کے ہے زمین میں. بادشاہ پاک ذات زبردست حکمتوں والا. وہی ہے جس نے اٹھایا ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں کا پڑھ کر سناتا ہے ان کو اس کی آیتیں اور ان کو سنوارتا ہے اور سکھلاتا ہے ان کو کتاب اور عقل مندی. اور اس سے پہلے وہ پڑے ہوئے تھے سوری بھول میں. اور اٹھایا اس رسول کو ایک دوسرے لوگوں کے واسطے بھی انہی میں سے جو ابھی نہیں ملے ان میں. اور وہی ہے زبردست حکمت والا. یہ بڑائی اللہ کی ہے, دیتا ہے جس کو چاہے اور اللہ کا فضل بڑا ہے. مثال ان لوگوں کی جن پر لادی توریت پھر نہ اٹھائی انہوں نے, جیسے مثال گدھے کی کہ پیٹھ پر لے چلتا ہے کتابیں. بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی باتوں کو اور اللہ راہ نہیں دیتا بے انصاف لوگوں کو. تو کہہ اے یہودی ہونے والو, اگر تم کو دعویٰ ہے کہ تم دوست ہو اللہ کے سب لوگوں کے سوائے تو مناؤ اپنے مرنے کو اگر تم سچے ہو. اور وہ کبھی نہ منائیں گے اپنا مرنا ان کاموں کی وجہ سے جن کو آگے بھیج چکے ہیں ان کے ہاتھ. اور اللہ کو خوب معلوم ہے سب گنہگار. اور اللہ کو خوب معلوم ہے سب گنہگار
تو کہ موت وہ جس سے تم بھاگتے ہو سو وہ تم سے ضرور ملنے والی ہے، پھر تم پھیرے جاؤ گے اس چھپے اور کھلے جاننے والے کے پاس، پھر جتلا دے گا تم کو جو تم کرتے تھے۔ خلاصہ تفسیر، سب چیزیں جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں، قولاً یا حالاً اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، جو کہ بادشاہ ہے، عیبوں سے پاک ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے عرب کے ناخواندہ لوگوں میں انہی کی قوم میں سے یعنی عرب میں سے ایک پیغمبر بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو عقائد باطلہ اور اخلاق ذمیمہ سے پاک کرتے ہیں، اور ان کو کتاب اور دانش مندی کی باتیں جس میں سب علوم ضروریہ دینی آ گئے سکھلاتے ہیں۔ اور یہ لوگ آپ کی بعثت کے پہلے سے کھلی گمراہی میں تھے، یعنی شرک و کفر میں، اور مراد اکثر ہے کیونکہ جاہلیت میں بھی بعض موحد تھے، مگر تاہم تکمیل ہدایت کے وہ بھی مدح تھے۔ اور علاوہ ان موجودین کے دوسروں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا جو اسلام لا کر ان میں سے ہونے والے ہیں لیکن ہنوز ان میں شامل نہیں ہوئے، خواہ بوجہ اس کے کہ موجود ہیں مگر اسلام نہیں لائے، یا بوجہ اس کے کہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے۔ اس میں تمام امت قیامت تک عربی و عجمی سب آ گئے، اور ان کو منہم اس لیے فرمایا کیونکہ مسلمان سب رشتہ اسلام میں منسلک اور متحد ہیں، اور وہ زبردست حکمت والا ہے کہ اپنی قدرت اور حکمت سے ایسا نبی بھیجا۔ اور پہلی آیت فی نفسی ہی ان صفات کا اثبات مقصود تھا، پس تکرار نہ رہا، اور یہ رسول کے ذریعے سے ضلال سے نکل کر کتاب و حکمت و ہدایت کی طرف آنا خدا کا فضل ہے، وہ فضل جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اگر سب کو بھی عنایت کرے تو وسعت ہے، مگر وہ اپنی حکمت سے جس کو چاہے تخصیص فرماتا ہے اور جس کو چاہے بے بہرا رکھتا ہے، جیسا کہ اوپر امیین کے ایمان لانے سے اور آئندہ کی آیت میں علماء یہود کے ایمان نہ لانے سے یہ امر ظاہر ہے۔ آگے بعض مکذبین رسالت کی توقیع ہے کہ جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی حالت اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہے مگر ان کتب کے نفع سے محروم ہے۔ اسی طرح اصل مقصود اور نفع علم کا عمل ہے۔ جب یہ نہ ہوا اور صرف تحصیل و حفظ علم توب ہوا تو جب یہ نہ ہوا اور صرف تحصیل و حفظ علم تعب ہوا تو بالکل ایسی ہی مثال ہو گئی، اور گدھے کی تخصیص اس لیے کہ وہ جانوروں میں بے وقوف مشہور ہے تو اس میں زیادہ تنفیر ہو گئی۔ غرض ان لوگوں کی بری حالت ہے جنہوں نے خدا کی آیتوں کو جھٹلایا جیسے یہ یہود ہیں، اور اللہ تعالی ایسے ظالموں کو توفیق ہدایت کی نہیں دیا کرتا کیونکہ جان کر اناد کرتے ہیں، اور اگر ہدایت ہوگی تو بعد ترک اناد کے ہوگی، اور تورات پر عمل کرنے کے لوازم میں سے ہے ایمان لانا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسا کہ اس میں حکم ہے، اور تورات پر عمل کرنے کے لوازم میں سے ہے ایمان لانا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسا کہ اس میں حکم ہے، پس ایمان نہ لانا مستلزم ہے ترک عمل بالتورات کو۔ اور اگر یہ لوگ یہ کہیں کہ ہم باوجود اس حالت کے بھی اللہ کے مقبول ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے یہودیو، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم بلا شرکت غیر اللہ کے مقبول محبوب ہو تو تم اس کی تصدیق کے لیے ذرا موت کی تمنا کر کے دکھلا دو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو، اور ہم ساتھ ہی یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ خاص مدعی کبھی اس موت کی تمنا نہ کریں گے بوجہ خوف سزا ان اعمال کفریہ کے جو اپنے ہاتھوں سمیٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو خوب اطلاع ہے ان ظالموں کے حال کی۔ جب تاریخ مقدمے کی آوے گی فرد قرارداد جرم سنا کر سزا کا حکم کر دیا جائے گا، اور اس وعدہ سزا کی تاکید کے لیے آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے
کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو اور اس کی تمنا باوجود دعویٰ ولایت کے اس لیے نہیں کرتے ہو کہ سزا بھگتنی ہوگی، وہ موت ایک روز تم کو آ پکڑے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے خدا کے پاس لے جائے جاؤ گے، پھر وہ تم کو تمہارے سب کیے ہوئے کام بتلا دے گا اور سزا دے گا۔ معارف و مسائل۔ یسبح للہ ما فی السماوات والارض۔ قرآن کریم کی جو صورتیں سبح یا یسبح سے شروع ہوتی ہیں ان کو مسبحات کہا جاتا ہے۔ ان کو مسبحات کہا جاتا ہے۔ ان سب میں تمام زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی تسبیح خوانی ثابت کی گئی ہے۔ یہ تسبیح حالی یعنی بزبان حال تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا ذرہ ذرہ اپنے سوانح حکیم کی حکمت و قدرت پر گواہی دیتا ہے، یہی اس کی تسبیح ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ ہر چیز اپنے طرز میں حقیقی تسبیح کرتی ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ شعور و ادراک اللہ تعالیٰ نے ہر شجر و حجر اور ہر چیز میں اس کے حوصلے کے مطابق رکھا ہے، اس عقل و شعور کا لازمی تقاضا تسبیح ہے، مگر ان چیزوں کی تسبیح کو لوگ سنتے نہیں، اس لیے قرآن کریم میں فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اکثر صورتوں کے شروع میں سبح بصیغہ ماضی آیا ہے، صرف سورہ جمعہ اور سورہ تغابن میں بلفظ مضارع یسبح لایا گیا ہے۔ تعبیر عنوان میں ایک بلاغت و لطافت بھی اس کا سبب ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ صیغہ ماضی قطعیت اور یقین پر دلالت کرتا ہے، اس لیے اکثر وہی استعمال فرمایا، اور صیغہ مضارع کی دلالت استمرار و دوام پر ہے، دو جگہ اس فائدہ کے لیے صیغہ مضارع استعمال فرمایا۔ وَالَّذِينَ بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ۔ امیین امی کی جمع ہے، ناخواندہ شخص کو کہا جاتا ہے۔ عرب کے لوگ اس لقب سے معروف ہیں کیونکہ ان میں نوشت و خوان کا رواج نہیں تھا، بہت کم آدمی لکھے پڑھے ہوتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کے اظہار کے لیے خاص طور پر عربوں کے لیے یہ لقب اختیار فرمایا، اور یہ بھی کہ جو رسول بھیجا گیا وہ بھی انہی میں سے ہے، یعنی امی ہے۔ اس لیے یہ معاملہ بڑا حیرت انگیز ہے کہ قوم ساری امی، اور جو رسول بھیجا گیا وہ بھی امی، اور جو فرائض اس رسول کے سپرد کیے گئے جن کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے، اور وہ سب علمی، تعلیمی، اصلاحی ایسے ہیں کہ نہ کوئی امی ان کو سکھا سکتا ہے اور نہ امی قوم ان کے سیکھنے کے قابل ہے۔ یہ صرف حق تعالیٰ جل شانہ کی قدرت کاملہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعجاز ہی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعلیم و اصلاح کا کام شروع فرمایا تو انہی امیین میں وہ علماء اور حکماء پیدا ہو گئے جن کے علم و حکمت، عقل و دانش اور ہر کام کی عمدہ صلاحیت نے سارے جہاں سے اپنا لوہا منوا لیا۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تین مقصد: یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین وصف نعمائے الہیہ کے ضمن میں بتلائے گئے ہیں۔ ایک، تلاوت آیات قرآن یعنی قرآن پڑھ کر امت کو سنانا۔ دوسرے، ان کو ظاہری اور باطنی ہر طرح کی گندگی اور نجاست سے پاک کرنا، جس میں بدن اور لباس وغیرہ کی ظاہری پاکی بھی داخل ہے، اور عقائد و اعمال اور اخلاق و عادات کی پاکیزگی بھی۔ تیسرے، تعلیم کتاب و حکمت۔ یہ تینوں چیزیں امت کے لیے حق تعالیٰ کے انعامات بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بھی۔ یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت کے اصل معنی اتباع و پیروی کے ہیں۔ اصطلاح میں لفظ کلام اللہ کے پڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور آیات سے آیات قرآن کریم مراد ہیں۔ لفظ علیہم سے یہ بتلایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منصب اور مقصد بعثت یہ ہے کہ آیات قرآن لوگوں کو پڑھ کر سنا دیں۔ آیت مذکورہ میں بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا مقصد یزکیہم بتلایا ہے،
یہ تزکیے سے مشتق ہے جس کے معنی پاک کرنے کے ہیں، بیشتر معنوی اور باطنی پاکی کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی کفر و شرک اور برے اخلاق و عادات سے پاک ہونا، اور کبھی مطلقاً ظاہری اور باطنی پاکی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یا بظاہر یہی عام معنی مراد ہے۔ تیسرا مقصد یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب سے مراد قرآن کریم اور حکمت سے مراد وہ تعلیمات و ہدایات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً یا عملاً ثابت ہے۔ اسی لیے بہت سے حضرات مفسرین نے یہاں حکمت کی تفسیر سنت سے فرمائی ہے۔ ایک سوال و جواب، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بظاہر ترتیب کا تقاضا یہ تھا کہ تلاوت کے بعد تعلیم کا ذکر کیا جاتا، اس کے بعد تزکیے کا، کیونکہ ان تینوں وظائف کی ترتیب طبعی یہی ہے کہ پہلے تلاوت یعنی تعلیم الفاظ، پھر تعلیم معانی، اور ان دونوں کے نتیجے میں اعمال و اخلاق کی درستی جو تزکیے کا مفہوم ہے۔ مگر قرآن کریم میں یہ آیت کئی جگہ آئی ہے، اکثر جگہوں میں ترتیب بدل کر تلاوت اور تعلیم کے درمیان تزکیے کا ذکر فرمایا ہے۔ روح المعانی میں اس کی کیفیت بتلائی ہے کہ اگر ترتیب طبعی کے مطابق رکھا جاتا تو یہ تینوں چیزیں مل کر ایک ہی چیز ہوتی، جیسے معالجات کے نسخوں میں کئی دوائیں مل کر مجموعہ ایک ہی دوا کہلاتی ہے، اور یہاں اسی حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ یہ تینوں چیزیں الگ الگ مستقل نعمت خداوندی ہیں، اور تینوں کو الگ الگ فرائض رسالت قرار دیا گیا ہے۔ اس ترتیب کے بدلنے سے اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ اس آیت کی مکمل تفسیر و تشریح بہت سے اہم مسائل و فوائد پر مشتمل سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے، اس کو دیکھ لیا جائے۔ معارف القرآن جلد اول صفحہ 272 سے 284 تک یہ مضامین آئے ہیں۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، آخرین کے لفظی معنی دوسرے لوگ، لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ کے معنی جو ابھی تک ان لوگوں یعنی امیین کے ساتھ نہیں ملے، مراد ان سے وہ تمام مسلمان ہیں جو قیامت تک اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے۔ اس میں اشارہ ہے کہ قیامت تک آنے والے مسلمان سب کے سب مومنین اولین یعنی صحابہ کرام ہی کے ساتھ ملحق سمجھے جائیں گے۔ یہ بعد کے مسلمانوں کے لیے بڑی بشارت ہے۔ لفظ آخرین کے عطف میں دو قول ہیں۔ بعض حضرات نے اس کو امیین پر عطف قرار دیا ہے، جس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ بھیجا اللہ نے اپنا رسول امیین میں اور ان لوگوں میں جو ابھی ان سے نہیں ملے۔ اس پر جو یہ شبہ ہوتا ہے کہ امیین یعنی موجودین میں رسول بھیجنا تو ظاہر ہے، جو لوگ ابھی آئے ہی نہیں ان میں بھیجنے کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا جواب بیان القرآن میں دیا ہے کہ ان میں بھیجنے سے مراد ان کے لیے بھیجنا ہے، کیونکہ لفظ فی عربی زبان میں اس معنی کے لیے بھی آیا ہے، اس معنی کے لیے بھی آتا ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ آخرین کا عطف یعلمہم کی ضمیر منصوب پر ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعلیم دیتے ہیں امیین کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو ابھی ان کے ساتھ نہیں ملے۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ سورہ جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنائی۔ جب آپ نے یہ آیت پڑھی وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں جن کا ذکر آخرین کے لفظ سے کیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سکوت فرمایا۔ مکرر سوال کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پر رکھ دیا جو اس وقت مجلس میں موجود تھے، اور فرمایا کہ اگر ایمان ثریا ستارے کی بلندی پر بھی ہوگا تو ان کی قوم کے کچھ لوگ وہاں سے بھی ایمان کو لے آئیں گے۔ اس روایت میں بھی اہل فارس کی تخصیص کا کوئی ثبوت نہیں، بلکہ اتنا ثابت ہوا کہ یہ بھی آخرین کے مجموعے میں داخل ہیں۔ اس حدیث میں اہل عجم کی بڑی فضیلت ہے۔
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. اسفار صفر بکسر سین کی جمع ہے. بڑی کتاب کو کہا جاتا ہے. سابق آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت امیین میں ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 3 مقاصد کا ذکر جن الفاظ میں آیا ہے، پچھلی آسمانی کتاب تورات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تقریباً انہی الفاظ و صفات کے ساتھ آیا ہے، جس کا مقتضی یہ تھا کہ یہود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، مگر ان کو دنیا کے جاہ و مال نے تورات کے احکام سے اندھا کر دیا اور باوجود تورات کا علم ہونے کے عمل کے اعتبار سے ایسے ہو گئے جیسے بالکل جاہل ناواقف ہوں. ان لوگوں کی مذمت مذکورہ آیت میں اس طرح کی گئی کہ یہ لوگ جن پر تورات لاد دی گئی تھی، یعنی ان کو بے مانگے اللہ کی یہ نعمت دے دی گئی تھی، مگر انہوں نے اس کے اٹھانے کا حق ادا نہ کیا، یعنی تورات کے احکام کی پرواہ نہ کی. ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے کی پشت پر علوم و فنون کی بڑی بڑی کتابیں لاد دی جاتی ہیں. یہ گدھا ان کا بوجھ تو اٹھاتا ہے، مگر ان کے مضامین کی نہ اس کو کچھ خبر ہے، نہ ان سے کوئی فائدہ اس کو پہنچتا ہے. یہود کا بھی یہی حال ہے کہ دنیا سازی کے لیے تورات تولتے پھرتے ہیں اور لوگوں میں اس کے ذریعے جاہ اور اپنا مقام بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں، مگر اس کی ہدایات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے. عالم بے عمل کی مثال. حضرات مفسرین نے فرمایا کہ جو مثال یہود کی دی گئی ہے یہی مثال اس عالم دین کی ہے جو اپنے علم پر عمل نہ کرے. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. یہود اپنے کفر و شرک اور ساری بد اخلاقیوں کے باوجود یہ دعویٰ بھی رکھتے تھے، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یعنی ہم تو اللہ کی اولاد اور محبوب ہیں، اور اپنے سوا کسی کو جنت کا مستحق نہ کہتے تھے، بلکہ یوں کہا کرتے تھے لن يدخل الجنة الا من كان هودا. گویا وہ آخرت کے عذاب سے اپنے آپ کو بالکل محفوظ و مامون سمجھتے اور جنت کی نعمتوں کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھتے تھے. اور یہ ظاہر ہے کہ جس شخص کا ایمان ہو کہ آخرت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے ہزاروں درجے افضل و بہتر ہیں، اور دنیا میں ہر وقت یہ بھی دیکھتا رہتا ہے کہ یہاں کی زندگی رنج و غم اور تکلیفوں سے اور محنتوں سے خالی نہیں، اور بیماریاں بھی آتی ہی رہتی ہیں، اور اس کو یہ بھی یقین ہو کہ موت آتے ہی مجھے وہ عظیم اور دائمی نعمتیں ضرور مل ہی جائیں گی، تو اس کا مقتضی یہ ہے کہ اگر اس میں ذرا بھی عقل و فہم ہے تو اس کے دل میں موت کی تمنا پیدا ہو اور وہ دل سے چاہے کہ موت جلد آ جائے تاکہ دنیا کی مقدر اور رنج و غم سے بھری ہوئی زندگی سے نکل کر خالص راحت اور آرام کی دائمی زندگی میں پہنچ جائے. اس لیے آیت مذکورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود سے فرمائیں کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ کہ ساری مخلوق میں تم ہی اللہ کے محبوب اور لاڈلے ہو اور تمہیں یہ خطرہ بالکل نہیں کہ آخرت میں تمہیں کوئی عذاب ہو سکتا ہے، تو پھر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ تم موت کی تمنا کرو اور اس کے مشتاق رہو. پھر قرآن نے خود ان کی تکذیب کر دی اور فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یعنی یہ لوگ ہرگز موت کی تمنا نہ کریں گے بوجہ اس کے کہ ان کے ہاتھوں نے آخرت کے لیے کفر و شرک اور اعمال بد آگے بھیج رکھے ہیں. وہ خوب جانتے ہیں کہ آخرت میں ہمارے لیے عذاب جہنم کے سوا کچھ نہیں، اور یہ دعوے اللہ کے مقبول و محبوب ہونے کے بالکل جھوٹ ہیں، جن کا جھوٹ ہونا خود ان پر بھی واضح ہے، مگر دنیا کے کچھ فوائد حاصل کرنے کے لیے ایسے دعوے کرتے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر موت کی تمنا ظاہر کر دی تو وہ ضرور قبول ہو جائے گی اور ہم مر جائیں گے. اس لیے فرمایا کہ وہ ہرگز ایسی تمنا نہیں کر سکتے. ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس وقت میں ان میں کوئی موت کی تمنا کرتا تو اسی وقت مر جاتا. موت کی تمنا جائز ہے یا نہیں، یہ بحث مفصل سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے. حدیث میں موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے. اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ کسی شخص کو دنیا میں یقین کرنے کا حق نہیں ہے کہ وہ مرتے ہی جنت میں ضرور جائے گا،
اور کسی قسم کے عذاب کا اس کو خطرہ نہیں، تو ایسی حالت میں موت کی تمنا کرنا اللہ تعالی کے سامنے اپنی بہادری جتانے کے مرادف ہے۔ قل ان الموت الذین تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، یعنی یہود جو اس دعوے کے باوجود موت کی تمنا سے گریز کرتے ہیں، اس کا حاصل موت سے گریز کرنا اور بھاگنا ہے۔ ان کو آپ فرما دیں کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو آ کر رہے گی، اس وقت نہیں تو پھر بعد چند روز کے، اس لیے موت سے فرار بالکلیہ کسی کے بس ہی میں نہیں۔ اسباب موت سے فرار کے احکام، جو چیزیں عادتاً موت کا سبب ہوتی ہیں ان سے فرار مقتضائے عمل بھی ہے، مقتضائے شرع بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھکی ہوئی دیوار کے نیچے سے گزرے تو تیزی کے ساتھ نکل گئے، اسی طرح کہیں آگ لگ جائے وہاں سے نہ بھاگنا عقل و شرع دونوں کے خلاف ہے، مگر وہ فرار من الموت جس کی مذمت آیت مذکورہ میں وارد ہوئی ہے اس میں داخل نہیں، مگر وہ فرار من الموت جس کی مذمت آیت مذکورہ میں وارد ہوئی ہے اس میں داخل نہیں، جبکہ عقیدہ سالم ہو اور یہ جانتا ہو کہ جس وقت موت آ جائے گی تو میرا بھاگنا مجھے بچا نہ سکے گا، مگر چونکہ اس کو علم نہیں کہ یہ آگ یا زہر یا کوئی دوسری مہلک چیز متعین طور پر میری موت اس میں لکھ دی گئی ہے، اس لیے اس سے بھاگنا فرار من الموت جو مذموم ہے اس میں داخل نہیں۔ باقی رہا طاعون یا وبا جس بستی میں آ جائے اس سے بھاگنا، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے جس کی تفصیلات کتب فقہ و حدیث میں مذکور ہیں، وہاں دیکھی جا سکتی ہیں، اور تفسیر روح المعانی میں اس آیت کے ذیل میں بھی اس پر کافی بحث کر کے مسئلے کو واضح کر دیا ہے، یہاں اس کے نقل کی گنجائش نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين۔ اے ایمان والو، جب اذان ہو نماز کی جمعہ کے دن تو دوڑو اللہ کی یاد کو اور چھوڑ دو خرید و فروخت، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم کو سمجھ ہے۔ پھر جب تمام ہو چکے نماز تو پھیل پڑو زمین میں اور ڈھونڈو فضل اللہ کا، اور یاد کرو اللہ کو بہت سا تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ اور جب دیکھیں سودا بکتا یا کچھ تماشا متفرق ہو جائیں اس کی طرف اور تجھ کو چھوڑ جائیں کھڑا، تو کہے جو اللہ کے پاس ہے سو بہتر ہے تماشے سے اور سوداگری سے، اور اللہ بہتر ہے روزی دینے والا۔ خلاصہ تفسیر، اے ایمان والو، جب جمعہ کے روز نماز جمعہ کے لیے اذان کہی جایا کرے تو تم اللہ کی یاد نماز و خطبے کی طرف فوراً چل پڑا کرو، اور خرید و فروخت اور اسی طرح دوسرے مشاغل مانعہ عن السعی کما فی رد المختار چھوڑ دیا کرو۔ اور اسی طرح دوسرے مشاغل مانعہ چھوڑ دیا کرو، اور تخصیص بے کی وجہ زیادہ اہتمام کی ہے کہ اس کے ترک کو فوت نفع سمجھا جاتا ہے۔ یہ چل پڑنا مشاغل بے وغیرہ کو چھوڑ کر تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم کو کچھ سمجھ ہو، کیونکہ اس کا نفع باقی ہے اور بے وغیرہ کا نفع فانی۔ پھر جب نماز جمعہ کی پوری ہو چکے اور اگر ابتدا میں خطبہ مؤخر تھا تو نماز پورا ہونے سے مراد اس کا مع متعلقات کے پورا ہونا ہے، جس کا حاصل نماز اور خطبے کا پورا ہو چکنا ہے۔
تو اس وقت تم کو اجازت ہے کہ تم زمین پر چلو پھرو اور خدا کی روزی تلاش کرو. یعنی اس وقت دنیا کے کاموں کے لیے چلنے پھرنے کی اجازت ہے، اور اس میں بھی اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہو. یعنی اشتغال دنیا میں ہمیں ایسے منہمک مت ہو جاؤ کہ احکام و عبادات ضروریات سے غافل ہو جاؤ تاکہ تم کو فلاح ہو. اور بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگ جب کسی تجارت یا مشغولی کی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑنے کے لیے بکھر جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ جاتے ہیں. آپ فرما دیجئے کہ جو چیز از قسم ثواب و قرب خدا کے پاس ہے وہ ایسے مشغلے اور تجارت سے بدرجہ بہتر ہے. اور اگر اس سے افزونی رزق کی طمع ہو تو سمجھ لو کہ اللہ سب سے اچھا روزی پہنچانے والا ہے. اس کی طاعات ضروریہ میں مشغول رہنے پر رزق مقدر دیتا ہے، پھر کیوں اس کے احکام کو ترک کیا جاوے. معارف و مسائل. یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع. یوم الجمعہ اس دن کو یوم جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے اجتماع کا دن ہے، اور آسمان و زمین اور تمام کائنات کی تخلیق جو حق تعالی نے 6 دن میں فرمائی ہے، ان 6 میں سے آخری دن جمعہ ہے جس میں تخلیق کی تکمیل ہوئی. اسی دن میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی روز میں ان کو جنت میں داخل کیا گیا، پھر اسی دن میں ان کو زمین کی طرف اتارا گیا. اسی دن میں قیامت قائم ہوگی، اور اسی دن میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس میں انسان جو بھی دعا کرے قبول ہوتی ہے. یہ سب باتیں احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں. اللہ تعالی نے لوگوں کے لیے اجتماع اور عید کا ہر ہفتے میں یہ دن جمعے کا رکھا تھا. اللہ تعالی نے لوگوں کے لیے اجتماع اور عید کا ہر ہفتے میں یہ دن جمعہ کا رکھا تھا، مگر پچھلی امتوں کو اس کی توفیق نہ ہوئی. یہود نے یوم السبت سنیچر کے دن کو اپنا یوم اجتماع بنا لیا، نصارہ نے اتوار کو. اللہ تعالی نے اس امت کو اس کی توفیق بخشی کہ انہوں نے یوم جمعہ کا انتخاب کیا. زمانہ جاہلیت میں اس دن کو یوم عروبہ کہا جاتا تھا. سب سے پہلے عرب میں کعب بن لوئی نے اس کا نام جمعہ رکھا، اور قریش اس دن جمع ہوتے اور کعب بن لوئی خطبہ دیتے تھے. یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 560 سال پہلے کا ہے. کعب بن لوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں. ان کو حق تعالی نے زمانے جاہلیت میں بھی بت پرستی سے بچایا اور توحید کی توفیق عطا فرمائی تھی. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خوشخبری بھی لوگوں کو سنائی تھی. قریش میں ان کی عظمت کا عالم یہ تھا کہ ان کی وفات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 560 سال پہلے ہوئی، اس سے اپنی تاریخ شمار کرنے لگے. عرب کی تاریخ ابتدا میں بنائے کعبہ سے لی جاتی تھی. کعب بن لوئی کی وفات کے بعد اس سے تاریخ جاری ہو گئی. پھر جب واقعہ فیل حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے سال میں پیش آیا تو اس واقعے سے عرب کی تاریخ کا سلسلہ جاری ہو گیا. خلاصہ یہ ہے کہ جمعہ کا اہتمام عرب میں قبل از اسلام بھی کعب بن لوئی کے زمانے میں ہو چکا تھا، اور اس دن کا نام جمعہ رکھنا بھی انہی کی طرف منسوب ہے. بعض روایات میں ہے کہ انصار مدینہ نے قبل از ہجرت فرضیت جمعہ نازل ہونے سے پہلے اپنے اجتہاد سے جمعے کے روز جمع ہونے اور عبادت کرنے کا اہتمام کر رکھا تھا. نودی للصلاة من یوم الجمعہ، نداء صلاة سے مراد اذان ہے، اور من یوم الجمعہ بمعنی فی یوم الجمعہ ہے. فاسعوا الی ذکر اللہ، سعی کے معنی دوڑنے کے بھی آتے ہیں اور کسی کام کو اہتمام کے ساتھ کرنے کے. اس جگہ یہی دوسرے معنی مراد ہے، کیونکہ نماز کے لیے دوڑتے ہوئے آنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور یہ ارشاد فرمایا کہ جب نماز کے لیے آؤ تو سکینت اور وقار کے ساتھ آؤ. آیت کے معنی یہ ہے کہ جب جمعہ کے دن جمعہ کی اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، یعنی نماز و خطبے کے لیے مسجد کی طرف چلنے کا اہتمام کرو. جیسا دوڑنے کے والا کسی دوسرے کام کی طرف توجہ نہیں دیتا، اذان کے بعد تم بھی کسی اور کام کی طرف بجز نماز و خطبے کے توجہ نہ دو. ذکر اللہ،
سے مراد نماز جمعہ بھی ہو سکتی ہے اور خطبہ جمعہ جو نماز جمعہ کے شرائط و فرائض میں داخل ہے وہ بھی، اس لیے مجموعہ دونوں کا مراد دیا جائے یہ بہتر ہے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ یعنی چھوڑ دو بیع فروخت کرنے کو، صرف بیع کہنے پر اکتفا کیا گیا اور مراد بیع و شراء یعنی خرید و فروخت دونوں ہے۔ وجہ اکتفا کی یہ ہے کہ ایک کے چھوٹنے سے دوسرا خود بخود چھوٹ جائے گا۔ جب کوئی فروخت کرنے والا فروخت نہ کرے گا تو خرید والے کے لیے خریدنے کا راستہ ہی نہ رہے گا۔ اس میں اشارہ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ اذان جمعہ کے بعد جو خرید و فروخت کو اس آیت نے حرام کر دیا ہے اس پر عمل کرنا تو بیچنے والوں اور خریداروں سب پر فرض ہے، مگر اس کا عملی انتظام اس طرح کیا جائے کہ دکانیں بند کر دی جائے تو خریداری خود بخود بند ہو جائے گی۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ گاہکوں اور خریداروں کی تو کوئی حد و شمار نہیں ہوتی، ان سب کو کے روکنے کا انتظام آسان نہیں۔ فروخت کرنے والے دکاندار متعین اور معدود ہوتے ہیں، ان کو فروخت سے روک دیا جائے تو باقی سب خرید سے خود رک جائیں گے۔ اس لیے دارالبیع میں صرف بیع چھوڑ دینے کے حکم پر اکتفا کیا گیا۔ فائدہ: اذان جمعہ کے بعد سارے ہی مشاغل کا ممنوع کرنا مقصود تھا جن میں زراعت، تجارت، مزدوری سبھی داخل ہیں، مگر قرآن کریم نے صرف بیع کا ذکر فرمایا۔ اس سے اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ جمعے کی نماز کے مخاطب شہروں اور قصبوں والے ہیں، چھوٹے دیہات اور جنگلوں میں جمعہ نہیں ہوگا، اس لیے شہروں اور قصبوں میں جو مشاغل عام لوگوں کو پیش آتے ہیں ان کی ممانعت فرمائی گئی، وہ بیع و شراء ہوتے ہیں، بخلاف گاؤں والوں کے کہ ان کے مشاغل کاشت اور زمین سے متعلق ہوتے ہیں۔ اور با اتفاق فقہا امت یہاں سے بیع سے مراد فقط فروخت کرنا نہیں، اور با اتفاق فقہا امت یہاں بیع سے مراد فقط فروخت کرنا نہیں بلکہ ہر وہ کام جو جمعہ کی طرف جانے کے اہتمام میں مخل ہو وہ سب بیع کے مفہوم میں داخل۔ اس لیے اذان جمعہ کے بعد کھانا پینا، سونا، کسی سے بات کرنا، یہاں تک کہ کتاب کا مطالعہ کرنا وغیرہ سب ممنوع ہے، صرف جمعہ کی تیاری کے متعلق جو کام ہو وہ کیے جا سکتے ہیں۔ اذان جمعہ شروع میں صرف ایک ہی تھی جو خطبے کے وقت امام کے سامنے کہی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسی طرح رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی اور اطراف مدینہ میں پھیل گئی، امام کے سامنے والی خطبے کی اذان دور تک سنائی نہ دیتی تھی تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک اور اذان مسجد سے باہر اپنے مکان زورا پر شروع کرا دی، جس کی آواز پورے مدینے میں پہنچنے لگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین میں سے کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا، اس لیے یہ اذان اول باجماع صحابہ مشروع ہو گئی، اور اذان جمعہ کے وقت بیع و شراء وغیرہ تمام مشاغل حرام ہو جانے کا حکم جو پہلے اذان خطبہ کے بعد ہوتا تھا اب پہلی اذان کے بعد سے شروع ہو گیا، کیونکہ الفاظ قرآن نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ اس پر بھی صارف ہیں۔ یہ تمام باتیں حدیث و تفسیر اور فقہ کی عام کتابوں میں بلا اختلاف مذکور ہیں۔ اس پر پوری امت کا اجماع و اتفاق ہے کہ جمعہ کے روز ظہر کے بجائے نماز جمعہ فرض ہے، اور اس پر بھی اجماع و اتفاق ہے کہ نماز جمعہ عام 5 نمازوں کی طرح نہیں، اس لیے اس کے لیے کچھ مزید شرائط ہیں۔ 5 نمازیں تنہا بلا جماعت کے بھی پڑھی جا سکتی ہیں، 2 آدمی کی بھی جماعت سے، اور جمعہ بغیر جماعت کے ادا نہیں ہوتا، اور جماعت کی تعداد میں فقہا کے اقوال مختلف ہیں۔ اسی طرح نماز پنجگانہ ہر جگہ دریا، پہاڑ، جنگل میں ادا ہو جاتی ہے، مگر جمعہ جنگل، صحرا میں کسی کے نزدیک ادا نہیں ہوتا۔ عورتوں، مریضوں، مسافروں پر جمعہ فرض نہیں، وہ جمعہ کی بجائے ظہر کی نماز پڑھیں۔ جمعہ کسی قسم کی بستی والوں پر فرض ہے، جمعہ کس قسم کی بستی والوں پر فرض ہے اس میں ائمہ فقہا کے اقوال مختلف ہیں۔ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک جس بستی میں 40 مرد احرار عاقل بالغ بستے ہوں اس میں جمعہ ہو سکتا ہے، اس سے کم میں نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسی بستی کا ہونا ضروری ہے جس کے مکان متصل ہوں اور اس میں بازار بھی ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جمعہ کے لیے شرط ہے کہ وہ شہر یا قصبہ یا بڑا گاؤں ہو جس میں گلی کوچے اور بازار ہوں اور کوئی قاضی حاکم فیصلہ معاملات کے لیے ہو۔
مسئلہ اور اس کے دلائل کی تفصیل کا یہ موقع نہیں. حضرات علماء نے اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھ کر سب کچھ واضح کر دیا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اور فاسعوا بے اتفاق جمہور امت عام مخصوص البعض ہیں. علی الاطلاق ہر مسلمان پر جمعہ فرض نہیں بلکہ کچھ قیود و شرائط سب کے نزدیک ہیں. اختلاف صرف شرائط کی تعیین میں ہے. البتہ جہاں فرض ہے ان کے لیے اس فرض کی بڑی اہمیت و تاکید ہے. ان لوگوں میں بلا عذر شرعی کوئی جمعہ چھوڑ دے تو احادیث صحیحہ میں اس پر سخت وعیدیں آئی ہیں اور نماز جمعہ اس کے شرائط و آداب کے ساتھ ادا کرنے والوں کے مخصوص فضائل و برکات کا وعدہ ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. سابقہ آیات میں اذان جمعہ کے بعد بیع و شرع وغیرہ کے تمام دنیاوی امور کو ممنوع کر دیا گیا تھا. اس آیت میں اس کی اجازت دے دی گئی کہ نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد تجارتی کاروبار اور اپنا رزق حاصل کرنے کا اہتمام سب کر سکتے ہیں. جمعہ کے بعد تجارت و کسب میں برکت. حضرت عراق بن مالک رضی اللہ عنہ جب نماز جمعہ سے فارغ ہو کر باہر آتے تو دروازے مسجد پر کھڑے ہو کر یہ دعا کرتے تھے: اللہم انی احببت دعوتک وصلیت فریدتک وانتشرت کما امرتنی فارزقنی من فضلک وانت خیر الرازقین. یعنی یا اللہ، میں نے تیرے حکم کی اطاعت کی اور تیرا فرض ادا کیا، اور جیسا کہ تو نے حکم دیا ہے نماز پڑھ کر میں باہر جاتا ہوں، تو اپنے فضل سے مجھے رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. اور بعض سلف صالحین سے منقول ہے کہ جو شخص نماز جمعہ کے بعد تجارتی کاروبار کرتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے 70 مرتبہ برکات نازل فرماتے ہیں. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یعنی نماز جمعہ سے فارغ ہو کر کسب معاش تجارت وغیرہ میں لگو، مگر کفار کی طرح خدا سے غافل ہو کر نہ لگو. عین خرید و فروخت اور مزدوری کے وقت بھی اللہ کی یاد جاری رکھو. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اس آیت میں لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے جو جمعہ کا خطبہ چھوڑ کر تجارتی کام کی طرف متوجہ ہو گئے تھے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ نماز جمعہ کے بعد دیا کرتے تھے، جیسا کہ عیدین میں اب بھی یہی معمول ہے. ایک جمعہ کے روز یہ واقعہ پیش آیا کہ نماز جمعہ سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک ایک تجارتی قافلہ مدینہ طیبہ کے بازار میں پہنچا اور ڈھول باجے وغیرہ سے اس کا اعلان ہونے لگا. اس وقت نماز جمعہ سے فراغت ہو چکی تھی، خطبہ ہو رہا تھا. بہت سے حضرات صحابہ بازار چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑے سے حضرات رہ گئے جن کی تعداد 12 بتلائی گئی ہے. بعض روایات حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے پر فرمایا کہ اگر تم سب کے سب چلے جاتے تو مدینے کی ساری وادی عذاب کی آگ سے بھر جاتی. امام تفسیر مقاتل کا بیان ہے کہ یہ تجارتی قافلہ دحیہ بن خلف کلبی کا تھا جو ملک شام سے آیا تھا، اور تجار مدینہ میں اس کا قافلہ عموماً تمام ضروریات لے کر آیا کرتا تھا، اور جب مدینہ کے لوگوں کو اس کی آمد کی خبر ملتی تھی تو سب مرد و عورت اس کی طرف دوڑتے تھے. یہ دحیہ بن خلف اس وقت تک مسلمان نہ تھے، بعد میں داخل اسلام ہوئے. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ مدینہ میں اشیاء ضرورت کی کمی اور سخت گرانی تھی. یہ اسباب تھے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بڑی جماعت تجارتی قافلے کی آواز پر مسجد سے نکل گئی. اول تو نماز فرض ادا ہو چکی تھی، خطبے کے متعلق یہ معلوم نہ تھا کہ جمعہ میں وہ بھی فرض کا جز ہے. دوسرے اشیاء کی گرانی، تیسرے تجارتی قافلے پر لوگوں کا ٹوٹ پڑنا،
جس سے ہر ایک کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ دیر کروں گا تو اپنی ضروریات نہ پا سکوں گا۔ بہرحال ان اسباب کے تحت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ لغزش ہوئی، جس پر حدیث مذکور میں وعید کے الفاظ آئے کہ سب کے سب چلے جاتے تو اللہ کا عذاب آ جاتا۔ اسی پر عذاب دلانے اور تنبیہ کرنے کے لیے آیت مذکورہ نازل ہوئی، اذا رأوا تجارۃ، اور اسی کے سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے معاملے میں اپنا طرز بدل دیا کہ نماز جمعہ سے پہلے خطبہ دینے کا معمول بنا لیا، اور یہی اب سنت ہے۔ آیت مذکورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتلا دیں کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ اس تجارت اور ڈھول دھماکے سے بہتر ہے، جس میں آخرت کا ثواب تو مراد ہے ہی، یہ بھی بعید نہیں کہ نماز و خطبے کی خاطر تجارت و کسب معاش کو چھوڑنے والوں کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے دنیا میں بھی خاص برکات نازل ہوں، جیسا کہ اوپر سلف صالحین سے بروایت ابن کثیر نقل کیا گیا ہے۔ تمت الحمدللہ سورۃ الجمعہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔